بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارا ٹاپک ہے کیریئرز اینڈ اسکوپ آف سائیکالوجی. کیریئر اینڈ اسکوپ آف سائیکالوجی یعنی جو ہماری ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. جب آپ سائیکالوجی میں ماسٹرز کر لیتے ہو اس کے بعد آپ کس کس فیلڈ کو آپٹ کر سکتے ہو، یا سائیکالوجی میں ماسٹرز کرنے کے بعد آپ کے کون کون سے کیریئرز ہو سکتے ہیں، اور کہاں کہاں کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پر جو ہے ہماری سائیکالوجی کام کر رہی ہے. ان شعبوں کے بارے میں ہم بریفلی آپ لوگوں کو بتائیں گے اس لیکچر کے اندر. تو یہ ایک کمپلیٹ کویسچن تیار ہو جاتا ہے جو کہ کیریئرز اینڈ اسکوپ آف سائیکالوجی کے نام سے ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا یہ لیکچر. سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں کہ سائیکالوجی ہے کیا. سائیکالوجی بیسیکلی ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے بیہیویئر کی اور مینٹل پروسیسز کی، جو ہمارا کردار کیسے بنتا ہے اور اس میں کون کون سے مینٹل پروسیسز ہیں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں ہمارے بیہیویئرس کو بنانے میں. ہمارے جیسے ایموشنز ہیں، موٹیویشن ہے، ہماری میموری ہے، ہماری پرسیپشن ہے، ہماری جو پرسنالٹی کس طرح سے ہمارے بیہیویئرس کو بنا رہی ہے. بیہیویئر بیسیکلی جو پارٹ 1 میں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا، کردار جو ظاہری طور پر جو ہم لوگوں کے سامنے پرفارم کرتے ہیں، جو لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ ہمارا بیہیویئر ہے. تو سائیکالوجی ایک پروگریسنگ فیلڈ ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں ترقی ہو رہی ہے. اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے جیسے جیسے لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے سائیکالوجیکل پرابلمس کے حوالے سے اور سائیکالوجیکل ایشوز کے حوالے سے، ویسے ویسے ہی اس کے اسکوپ میں اضافہ ہو رہا ہے. جو اسکوپ ہے سائیکالوجی کا ہم اس کو مختلف فیلڈز میں سمجھ سکتے ہیں سائیکالوجی کی کہ کس طرح سے سائیکالوجی ڈے بائی ڈے پروگرس کر رہی ہے اور ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے. جی، تو ہم کلینکل سائیکالوجی کی بات جب کرتے ہیں تو کلینکل سائیکالوجی بیسیکلی ڈیل کرتی ہے ہماری اسیسمنٹ کے ساتھ، ڈائگنوسس کے ساتھ اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ. جو ہمارے سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس کی کس طرح سے ہم نے ڈائگنوز کرنا ہوتا ہے، ان کے سائن سمٹمز کے حوالے سے، پھر ان کی اسیسمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہوتی ہے. مختلف ٹیسٹ جو ہمارے ہوتے ہیں، پرسنالٹی ٹیسٹ ہے یا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے یا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے یا کوئی بھی ہمارا جو سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم پتہ لگاتے ہیں کہ اس شخص کو کیا پرابلم ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے انٹروینشنز استعمال کی جاتی ہیں کہ اس کو کون سی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنی ہے، کون سی تھیراپی ہم نے پرووائڈ کرنی ہے جو بھی ہمارے نارمل بیہیویئرز ہوتے ہیں. اور یہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں بیسیکلی ٹرینڈ ہوتے ہیں ڈائگنوز کرنے کے لیے، پرابلمس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. ہماری روزمرہ زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان سے لے کر اور شدید قسم کے مسائل تک، جیسے کہ کوئی گریف ہو سکتا ہے کسی کی ڈیتھ کی وجہ سے، کسی لوڈ ون کی ڈیتھ کی وجہ سے، کوئی پیرنٹس میں سے ڈیتھ کی وجہ سے، یا کوئی بھی سانحہ زندگی میں، وہ ہم آگے جا کے جب ڈیٹیل میں کلینکل سائیکالوجی پڑھیں گے پھر آپ کو اس میں بتائیں گے. اور یہ ایکسٹریم کنڈیشنز میں بھی، جیسے کہ کوئی ہم جو ہے لاس ہو جاتا ہے ریئلٹی کے ساتھ، اس طرح کی کوئی بھی جو ہمارے سائیکالوجیکل پرابلمز ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے ڈائگنوز کرنا ہے، ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، ان کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، یہ ہماری ڈیل کرتی ہے کلینکل سائیکالوجی. جی، نیکسٹ ہمارا کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے. کلینکل اور جو کاؤنسلنگ ہے آلموسٹ ان کے جو طریقہ کار ہے وہ سیم ہوتا ہے، لیکن کاؤنسلنگ سائیکالوجی بیسیکلی ہماری جو ایوری ڈے پرابلمز ہوتی ہیں، روزمرہ زندگی کے جو مسائلز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈیل کرتی ہے، جس میں سے ہمارے جو ہماری میریٹل پرابلمز ہو سکتی ہیں، ایجوکیشنل پرابلمز ہو سکتی ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے بچوں کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اور فیملی کے ایشوز ہو سکتے ہیں ان میں. تو ان کے حوالے سے یہ جو ہے ان کو امپروو کرنے کی کوشش کر سکتی ہے، ان کی سینس آف ویل بینگ کو انکریز کرتی ہے کاؤنسلنگ سائیکالوجی. یعنی یہ لیس سیویئر جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے، یعنی جو ڈیلی روٹینز، ڈیلی پرابلمز ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز ہیں، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، میرج کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہیں، فیملی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہیں، ان کو یہ ڈیل کرتی ہے. اور جو یہ بیسیکلی جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں ڈسٹریس کی یا جو کرائسس ہوتے ہیں زندگی میں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا جو بیسک
بیسک کاؤنسلنگ سائیکالوجی کا جو فوکس ہے وہ ایجوکیشن کے اوپر ہے، سوشل کے اوپر ہے، کیریئر ایڈجسٹمنٹ جو پرابلمز ہوتی ہے ان کے اوپر ہے. تو کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے وہ ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے ان ایشوز کے حوالے سے جو مائلڈ پرابلمز ہوتی ہیں ہماری سوشل نیچر کی ہو گئیں، یا ہمارا جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو کیسے مضبوط کرنا ہے، ہمارے جو اکانومیکل اور ایموشنل جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہم نے زندگی کے ساتھ کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے. جی تو اگلی ہماری ہیلتھ سائیکالوجی ہے. ہیلتھ سائیکالوجی بیسیکلی ایکسپلور کرتی ہے جو ہمارا ریلیشن ہوتا ہے سائیکالوجیکل فیکٹرز کا اور فزیکل ڈیزیزز کا، کیونکہ بعض ایسی جو سائیکالوجیکل پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ فزیکل پرابلمز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جو ہماری جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے جو ہمیں سائیکالوجیکل پرابلمز ہو سکتی ہیں. تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے جو ہے وہ فوکس کرتا ہے ہیلتھ مینٹیننس کے اوپر کہ کس طرح سے ہم نے ہیلتھ کو مینٹین رکھنا ہے، ہمارے جو ہے اور بیہیویئر کو، اس بیہیویئر کو کیسے ہم نے پروموٹ کرنا ہے جو کہ اچھی صحت کو کا فروغ دے سکے. جیسے کہ ہم ایکسرسائز کر سکیں، کون سی ایکسرسائزز ہماری ہیلتھ کے لیے بہتر ہوتی ہیں، کون سی ہیلتھ ہیبٹس جو ہیں ہمیں صحت کے بارے میں ایسی عادات اپنانی چاہیے جو ہماری صحت کو بہتر رکھ سکیں، اور ان ہیلدی جو بیہیویئر ہے وہ کون سا ہے اس کو ہم نے ڈسکریج کرنا ہے. وہ کلینکل جو ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ ڈسکریج کرتا ہے اس ان ہیلدی بیہیویئر کو، جیسے کہ اسموکنگ ہے وہ نقصان پہنچاتی ہے، ڈرگ ابیوز ہے یا الکوہلزم ہے، شراب نوشی ہے. تو یہ جو چیزیں اور ہیلتھ ہیبٹس کون سی ہیں، صبح جلدی اٹھنا ہے، صبح ناشتہ کرنا ہے، پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، خوش رہنا ہے، یہ وہ اس طرح کی عادات ہیں. یہ ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کرتی ہے تاکہ ہماری جسمانی صحت برقرار رہے. جب جسمانی صحت برقرار رہے گی تو پھر ہماری اس کی وجہ سے ہمیں جو سائیکالوجیکل پرابلمز وہ نہیں ہوں گی. تو اس کے بارے میں ہماری ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. جی تو ہمارے اگلا جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے نشوونما کسی چیز کا. تو یہ ہمارے پیدائش کنسیپشن سے لے کر، یعنی جب بچے کی کنسیپشن ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں اس وقت سے لے کر ٹل ڈیتھ جتنی جو چینجز آتی ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں انسان کے اندر، ان سب کو یہ اسٹڈی کرتی ہے. اور کون سے یہ اس رسپیکٹ کے ساتھ کرتی ہے کہ انسان کیسے گرو کرتا ہے، پھر اس کی لائف میں کیسے چینجز آتی ہیں پری نیٹل سٹیجز سے لے کر پھر چائلڈہڈ، ایڈلٹہڈ اور اولڈ ایج. کون کون سے ان کے اندر کوگنیٹو ایشوز ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پھر سوشل ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، ایتھیکل ڈیولپمنٹ ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہے. تو یہ ساری جو ہیں وہ ان کو غور کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس ایج میں کون سے ایشوز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ورک کرتا ہے بہت ساری سیٹنگز میں، جیسے کہ ہمارے کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ہیلتھ کیئر سینٹرز ہیں، بزنس سینٹرز ہیں، گورنمنٹ اور نان پروفٹ جو ہماری آرگنائزیشن این جی اوز وغیرہ میں. تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ بیسیکلی ویری مچ انوالوڈ ان اسٹڈیز آف دا ڈسٹرب چلڈرن. جو ڈسٹرب چلڈرنس ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ وہ اور ان کے پیرنٹس کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ان بچوں کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی کیئر کرنی ہے. تو یہ بیسیکلی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا کنسرن یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کا کنسرن ہوتا ہے کہ جو ہماری ڈیولپمنٹ میں آنے والی جو پرابلمز ہیں، جو بیہیورل پرابلمز ہیں، ان کو ڈیل کرنا اور ان کے اوپر جو ہے وہ غور کرنا، ان کے بارے میں پیرنٹس کو اویئرنیس دینا تاکہ بچہ جو ہے وہ سائیکالوجیکلی فٹ رہ سکے. جی ایجوکیشنل سائیکالوجی ایک بہت اہم شعبہ ہے ہماری ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا بہت زیادہ کردار ہے ہماری ایجوکیشن کے فروغ کے لیے، ایجوکیشنل انوائرمنٹ کے لیے، ان ساری چیزوں کے لیے. تو ایجوکیشنل سائیکالوجی بیسیکلی ڈیل کرتی ہے، کنسرنڈ ہے ود آل کانسیپٹس آف ایجوکیشن اینڈ آل اسپیکٹس آف دا ایجوکیشن. یہ بھی ڈیل کرتی ہے جی ہمارے، جس کو ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بھی جب اسٹڈی کریں گے تو یہ ہمارے لرنر اور لرننگ انوائرمنٹ جو ہے اس کو کیسے ہم نے بہتر بنانا ہے، سیکھنا اور سکھانا جو ہے وہ عمل کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں. کہ ہماری جو سائیکالوجیکل ایشوز ہیں ان ایجوکیشنل فیلڈ میں، ان سب کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ بھی آ جاتا ہے، ایک ٹیچر بھی آ جاتا ہے، اس ادارہ بھی آ جاتا ہے، اس کا ماحول کیسا ہونا چاہیے بچوں کی آگے، اور کس طرح سے بچوں کی جو موٹیویشن کو ہم انکریز کر سکتے ہیں ان کو اسٹڈی کے لیے، ان کی انٹیلیجنس ہے، ان کی پرسنالٹی ہے، کیسے ہم
ہم نے ان کو ریوارڈ پنشمنٹس یوز کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے سائز آف دا کلاس کتنا ہونا چاہیے, کیا ایکسپیکٹیشنز ہماری ہونی چاہیے, پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہوتے ہیں, پھر افیکٹونیس آف دا ٹیچرز, کون سے ٹیچرز افیکٹو ہوتے ہیں, کون سا طریقہ سب سے بہتر ہوتا ہے, ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن کیسا ہونا چاہیے, ٹیچرز کا ایٹیچیوڈ ٹورڈ اسٹوڈنٹ کیسا ہونا چاہیے, انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے, ان سب کو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے. اٹ از آلسو کنسرن ود ڈیزائننگ ٹیسٹ ٹو ایویلویٹ اسٹوڈنٹس پرفارمنس, کہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کون سے ٹیسٹ ہونے چاہیے, ان سب کو جو ہے وہ ہمارے جو ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے وہ ڈیل کرتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے ایجوکیشن کا جس کے ساتھ وہ ڈیل نہ کرتی ہو. کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی, ٹیسٹ کے حوالے سے بھی, ایگزامس کے حوالے سے بھی, ایویلیشن کے حوالے سے بھی, تمام اسپیکٹس کو جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ہمارے ایجوکیشنل سائیکالوجی. جی, تو اگلا ہمارا شعبہ ہے سوشل سائیکالوجی کا. سوشل سائیکالوجی بیسیکلی اس کا تعلق ہے ہمارے سوسائٹی کے ساتھ, جو انٹریکشن ہوتا ہے انڈیویجولس کا اپنی سوسائٹی کے ساتھ, اور اس کا بیہیویئر کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. جو یہ اسٹڈی کرتی ہے افیکٹ آف سوسائٹی آن دا تھاٹس, فیلنگز اینڈ ایکشنز آف دا پیپل, یعنی سوسائٹی کا افراد کے بیہیویئرس کے اوپر کیا کردار ہے اس کو. ہماری جیسے سوشلائزیشن کیسے ہوتی ہے, ہمارے ایٹیچیوڈس کیسے بنتے ہیں, ہمارے اندر جو ڈسکریمنیشن ہے, پریجڈس ہے, اس کا فروغ کیسے ہوتا ہے, کیسے وہ چیزیں آتی ہیں. تو ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ صرف پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں بنتا ہے, بلکہ اس میں جو ہمارا سوشل اور انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں وہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. کہ ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے, ہمارا جو بولنے کا انداز ہے, وہ سارا اس میں زیادہ تر ہماری سوسائٹی کا کردار ہوتا ہے. تو مختلف اس میں ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ کیا ایفیکٹس ہو سکتے ہیں مختلف گروپس کے, گروپ پریشرز کے, اور بیہیویئر کے, دوسروں کے بیہیویئر کے ایک انسان کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, اور انسان کیسے سوسائٹی کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتا ہے. کمیونیکیشن کے گیپس کیا ہوتے ہیں اور کمیونیکیشن پرابلمس کیا ہو سکتی ہیں, اور جن کے ہمارے کردار پر اثرات ہیں, ان کو ڈیل کرتی ہے ہماری سوشل سائیکالوجی. جی, تو نیکسٹ ہمارا انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی. یہ بھی بہت اہم شعبہ ہے سائیکالوجی کا. ہماری انڈسٹریز کے اندر, آرگنائزیشن کے اندر سائیکالوجسٹ کام کر رہے ہیں, اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ سائنٹیفک اسٹڈی ہوتی ہے ہیومن بیہیویئر کی, آرگنائزیشنس کے اندر اور کام کرنے والی جگہ کے اندر. یہ جو ہماری انڈسٹریز ہیں یا آرگنائزیشنز ہیں, وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے بیہیویئر کے ساتھ یہ ڈیل کرتی ہے. اس کی جو اسپیشلٹی ہے وہ فوکس کرتی ہے کہ ہمارے کون سے ایسے ڈرائیونگ پرنسپلز ہیں انڈیویجولس کے, گروپس کے, آرگنائزیشنل بیہیویئرس کے, اور ان کو ہم کیسے اس نالج کو اپلائی کر سکتے ہیں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے جو کہ ہماری انڈسٹریز کے اندر ہو سکتی ہیں, آرگنائزیشنز کے اندر ہو سکتی ہیں. کیسا ان کو ورک انوائرمنٹ ہونا چاہیے, کیسا جو ہے ان کو انسینٹیوز ہونے چاہیے, کیسے ہم نے ریکروٹمنٹ کرنی ہے, کیسے ہم نے جو ایک خاص قسم کی جاب ہے اس کے لیے لوگوں کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ان کی سلیکشن کرنی ہے. تمام جو ہے وہ انڈسٹریل سائیکالوجی یا انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کا کام ہوتا ہے. جو انڈسٹریل سائیکالوجسٹ کرتا ہے آرگنائزیشنز کے اندر, آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ ایک ہی شعبہ ہے جو مختلف انداز میں وہاں پر کام کرتا ہے. جی, نیکسٹ ہمارا انوائرمنٹل سائیکالوجی ہے. جیسے ہم نے پہلے سوشل سائیکالوجی کی بات کی کہ سوسائٹی کے کیسے اثرات ہوتے ہیں لوگوں کے بیہیویئرس کے اوپر, اسی طرح انوائرمنٹ کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں ہماری بیہیویئر کے اوپر. جو انوائرمنٹ ہوتا ہے ہمارا وہ ہمارے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتا ہے. تو انوائرمنٹل سائیکالوجی بیسیکلی فوکس کرتی ہے ریلیشن شپ بٹوین پیپل اینڈ دیئر فزیکل اینڈ سوشل سراؤنڈنگز. لوگوں کے جو فزیکل اور سوشل سراؤنڈنگز کیسی ہوتی ہیں, ہمارے گھر کیسے ہیں, ہمارا ماحول کیسا ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ وہاں پہ جس جگہ پہ ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح کے ہیزرڈس ہو سکتے ہیں, نوائز پرابلمس کیسی ہو سکتی ہیں, ہماری جو فزیکل انوائرمنٹ جو ہے وہ کس طرح کا ہے. تو یہ ساری چیزیں انوائرمنٹل سائیکالوجی بیسیکلی ہماری انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح سے ہمارا فزیکل انوائرمنٹ ہمارے سوچنے کے انداز پر بیہیویئر جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے, اور ہم دوسروں کے ساتھ کیسے ہمارے ایموشنز کے اوپر اور کتنی ہم سٹریس لیتے ہیں, وی ایکسپیرینس ان پرٹیکولر سیٹنگز, خاص قسم کی جگہوں میں, خاص قسم کے ماحول میں, اور خاص قسم کے حالات میں انوائرمنٹ کے اندر ہم کیسے, جیسے انوائرمنٹل ہیزرڈس ہو سکتے ہیں, پولوشنز ہو سکتی ہے, جیسے گاڑیوں کا شور ہو سکتا ہے, اور مختلف جو ہے وہ ایشوز ہو سکتے ہیں, جیسے کہ آج کرونا کا انوائرمنٹ ہے اس میں بھی لوگوں سے ملنا ہے, لوگوں کے پاس جانا, یہ انوائرمنٹ ہمارا جو کریٹ ہو چکا ہے وہ کیسے ہمارے لوگوں پر, ہجوم کا لوگوں پہ کس طرح سے اثرات ہو, چاہے اسٹرائکس کا کس طرح سے اثرات, یہ سارے انوائرمنٹ بیسیکلی ہوتے ہیں, ان کا ہمارے بیہیویئر پر کس طرح وہ انداز ہوتے ہیں, تو ان کو یہ اسٹڈی کرتی ہے.
جی نیکسٹ ہمارا اسپورٹس سائیکالوجی ہے. اسپورٹس سائیکالوجی بھی بہت ایک ایمرجنگ شعبہ ہے ہمارا آج کل پوری دنیا کے اندر. اسپورٹس سائیکالوجی جو ہے وہ ہمارے جو سائیکالوجیکل نالج ہوتا ہے، اسکلز ہوتے ہیں ان کو کہ کس طرح جو ہمارے ایتھلیٹس ہوتے ہیں، اسپورٹس مین ہوتے ہیں، ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ان کا جو سائیکالوجی کا یہ شعبہ ہے جو کہ ڈیل کرتا ہے بیسیکلی ہمارے ایتھلیٹس کے ساتھ، ہمارے اسپورٹس مینس کے ساتھ جو مختلف انداز میں ان کو کس طرح ان کی اسپورٹس پارٹیسپیشن کے اسپیکٹس جو ہوتے ہیں، ان کے جو سسٹمیٹک ایشوز ہوتے ہیں جو اسپورٹس سیٹنگز کے ساتھ اور آرگنائزیشن کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں. ہم نے کھیل کے ماحول کو کیسے بنانا ہے، ایک انسان کے اندر ہم نے اسپورٹس مین شپ کیسے پیدا کرنی ہے، اس کے اندر موٹیویشن کیسے بوسٹ کرنی ہے. اگر وہ ہار جاتا ہے تو اس کے اندر اس کو برداشت کرنے کا جو ہے اور اگلے اس کے جو گیم ہے اس کے لیے اس کو تیار کرنا ہے. اس کے جو بیہیویئر کو کمپٹیشن کے لیے کیسے ہم نے بلڈ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے کون سی ایکسرسائزز جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں، ان تمام کے جو ہے وہ کرتی ہے. اس کو جو جتنے بھی ہمارے موٹیویشن ان اسپورٹس ہے، سوشل اسپیکٹس آف اسپورٹس ہیں، اس کے ساتھ فزیولوجیکل ایشوز ہیں، دیکھیں امپورٹنس آف ٹریننگ ہے، مسل ڈیولپمنٹ ہے، کوآرڈینیشن بٹوین آئی اینڈ ہینڈ ہے، اور اس کے علاوہ جو مسکولر کوآرڈینیشن ان ٹریک اینڈ فیلڈ ہے، سوئمنگ اور جمناسٹکس وغیرہ میں، ان تمام کو ایک جو اسپورٹس سائیکالوجسٹ وہ ڈیل کرتا ہے اور ایک اسپورٹس مین کو، اسپورٹس وومن کو تیار کرتا ہے مقابلے کے لیے. یہ سارا جو ہے اسپورٹس سائیکالوجی کا ہمارا کنسرن. جی یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کیریئر، جو ہمارے بیسیکلی کیریئرز ہیں یا ایریاز ہیں سائیکالوجی کے، اس کے حوالے سے. تو اسی طرح آپ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یہ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور تمام آپ جو ٹاپکس ہیں ان کو اچھی طرح سے سن سکیں، دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.